السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ رمضان مبارک کے اندر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت سارے وظائف بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، یہ دعا پڑھ لیجئے، اور اس طریقے سے اس وظیفے کے ذریعے سے اپنا یہ کام اور یہ مسئلہ حل کروا لیجئے۔ بہت ساری لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک طاقتور وظیفہ بتاؤں گا، ایک مجرب نسخہ بتاؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ دوستو، رمضان کے اندر ہمیں جس وظیفے پر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جس وظیفے کو سب سے زیادہ فالو کرنا چاہیے، جس کو ہمیں سب سے زیادہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں رکھنا چاہیے، وہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے زیادہ دعائیں کرنا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی ٹینشن ہو، اس سے بہترین وظیفہ اور اس سے طاقتور وظیفہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے اللہ سے مانگنا ہے؟ رمضان کے اندر کچھ اوقات بڑے خاص ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم ان اوقات کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ جیسے ایک وقت ہوتا ہے افطاری سے پہلے کا وقت، خواتین کچن کے اندر ہوتی ہے اور مرد حضرات بازاروں میں اور نوجوان موبائل کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں سے باہر آئے، کرنا کیا ہے؟ افطاری سے پہلے اللہ کے حضور بیٹھ جائے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرے۔ دعا مانگنے کا کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا اپنے آس پاس کا ماحول سازگار کرے، اچھا بنائے، اور پھر پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، گناہوں کے احساس کے ساتھ اور نعمتوں کے شکر کے ساتھ ایسے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائے اور اس طریقے سے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ، میں گنہگار بندہ یا میں گنہگار بندی، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں اور میری زندگی کے اندر فلاں پریشانیاں ہیں، فلاں ٹینشنیں ہیں، فلاں دقتیں ہیں۔ اے اللہ، ان ساری پریشانیوں کو میری زندگی سے نکال دے، میرے حالات کو بہتر بنا دے، مجھے سکون والی زندگی دے دے، مجھے عافیت دے دے۔ یا جس طریقے سے بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے، اللہ سے فریاد کرے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، جو اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی خاص طور سے دعائیں کرے۔ کس وقت؟ افطاری کے وقت۔ اسی طریقے سے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، سحری کرنے کے بعد فوراً سوئے نہیں، 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعاؤں کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے سامنے پھر بیٹھ جائے اور پھر اللہ سے اسی طریقے سے مانگے کہ اللہ، میں گنہگار بندہ ہوں یا گنہگار بندی ہوں، مجھے نیک بنا دے، میری زندگی سے پریشانیاں نکال دے، میری اولاد کو اچھی بنا دے، اور ہمارے کاروبار میں ہمیں حلال طریقے سے کمانے والا بنا دے اور اس میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اس طریقے سے اللہ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنی بھی پرابلمز زندگی میں چل رہی ہے، یہ دھیرے دھیرے ساری انشاءاللہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، ساری ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو سب سے طاقتور وظیفہ یہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادات کا مغز ہے۔ آدمی کے اندر سے مغز کو، دماغ کو نکال دیا جائے، پوری باڈی بیکار۔ ایسے ہی اگر دعاؤں کو اپنی عبادات سے نکال دیا جائے تو عبادات کے اندر وہ نورانیت نہیں ہوتی جو دعا کے ذریعے سے اس عبادت کے اندر نور آتا ہے۔ تو دوستو، زیادہ سے زیادہ اللہ سے خوب دعائیں کرے، خوب مانگے، یہی سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔